السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود، آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 14 سے، لہذا یقیناً آپ لوگ بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے، تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ۔ لفظی ترجمہ، فَإِن لَّم پھر اگر نہ، یستجیبوا جیم واو با وہ جواب دے سکیں، لکم تم کو، فَاعْلَمُوا تو جان لو، انما بے شک، انزلہ نازل کیا گیا، بعلمی ساتھ علم کے، اللہ کے، یعنی ساتھ اللہ کے علم کے، وَاللَّہ اور یہ کہ نہیں، الہ کوئی الہ، الا مگر ہو وہی، فہل تو کیا، تم مسلمون سین لام میم سر تسلیم ہم کرنے والے ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ علم ہے کیا، یعنی ان لوگوں کے انکار کی کیا وجہ تھی۔ دراصل ان کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ٹھاٹھ باٹھ جاتے تھے۔ من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ من جو کوئی کانا ہے، یرید ارادہ رکھتا، الحیات زندگی کا، الدنیا دنیا کی، وزینتہا زا یا نون اور اس کی زینت کا، نوفی واو فا یا ہم پورا کر کے دیں گے، الیہم ان کی طرف، اعمالہم ان کے اعمال کو، فیہا اس میں، وہم اور وہ، فیہا اس میں، لا یبخسون باخاسین کمی نہ کیے جائیں گے۔ دراصل اہل عرب اور قریش کے سردار خانہ کعبہ کے مجاور تھے، اور چونکہ خانہ کعبہ کی متولیت کا ذمہ ان کے پاس تھا، پورے عرب سے ان کے پاس نذرانے آتے تھے، اسی وجہ سے وہ حاجیوں کو ستو پلایا کرتے تھے، اور یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، اس کی وجہ سے ہی ان کی شان و شوکت تھی۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کو دنیا کی زینت اچھی لگتی ہے تو پھر اللہ ان کو صلہ ادھر ہی دے دیں گے، اور آخرت میں ان کو آگ کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ اولئک یہی، الذین وہ لوگ ہیں، لیسا نہیں، لہم ان کے لیے، فی الآخرۃ حمزہ خا را آخرت میں، الا النار سوائے آگ کے، وحبط حبط اور ضائع ہو گیا، ما صنعوا صاد نون عین جو انہوں نے کیا، فیہا اس میں، وباطل باطا لام اور باطل ہے، ما جو کچھ، کانو ہیں، یا معلوم وہ عمل کرتے۔ اب دیکھیں، اگر کوئی شخص دنیا کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے، اگر ہم اس آیت کو عام حالات میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ریاکاری میں ایسا کرتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب لوگوں کو بلائے گا تو سب سے پہلے شہید کو بلا کر پوچھے گا کہ تم کو شہادت کا مرتبہ کیسے ملا، تو اس پر وہ فخر کرے گا، تو اللہ فرمائے گا کہ تم نے جہاد اس لیے کیا تاکہ تم کو کوئی ناموری ملے، پھر اسی طرح قاری کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا، اور پھر اسی طرح
سخی کے ساتھ بھی۔ بظاہر یہ بڑے دیندار لوگ تھے نا، لیکن دین کے نام پر ٹھاٹھ بناتے رہتے تھے۔ جو آخرت کی کھیتی چاہتے ہیں اس کو ہم کھیتی دیں گے۔ چلیں یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہو گیا کہ آیت نمبر 16 تک۔